السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ دوستو، کیا قرآن میں کہیں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میں اللہ ہوں؟ کہ میں نے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے؟ کیا قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ کیا قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا ضروری ہے؟ کیا آج کا قرآن جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن محمد کو دیا ہوا قرآن نہیں ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کل ایک فتنہ بہت عروج پر ہے جس کو ایکس مسلم کا فتنہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان تھے، لیکن ان کے دماغ میں سوالات پیدا ہوئے اسلام کے تعلق سے، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر سوالات کھڑے ہوئے، اور ان سوالات کے جوابات کسی عالم کے پاس ان کو نہیں ملے، اس وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور بونڈا ہے۔ یہ فنڈڈ لوگ ہیں جو ان کو پیچھے سے چندہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ آج میں ایک مسلم جو خود کو کہتا ہے سچ والا کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، کئی ٹی وی شوز میں یہ آیا ہے، انہوں نے اپنے اسلام چھوڑنے کا واقعہ بتایا اور کئی سوالات انہوں نے کھڑے کیے اسلام پر، اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور انہی کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ان کا سوال سنیں، کیا کہتا ہے یہ؟ میں اگر دو لفظوں میں کہوں تو اسلام کو چھوڑنے کا بنیادی سبب، تو بیسک ریزن ہے میرے لیے قرآن کو میں نے جس انداز سے پڑھا اور سمجھا، اس پر غور کیا، تو مجھے لگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اے لوگو میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ کے لفظ کو 2928 بار دہرایا گیا ہے، لیکن یہ ساری جگہوں پر جہاں جہاں اللہ کا لفظ آیا ہے، وہاں یہ اللہ کا لفظ غائب یعنی تھرڈ پرسن کے فارم میں آیا، تھرڈ پرسن، یعنی گویا کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو تراشا۔ تو سن لیا آپ نے یہ کیا سوال کر رہا ہے۔ پہلا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں اللہ ہوں۔ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے قرآن کو محمد کو دی ہے۔ تیسرا کہ جہاں بھی اللہ کا لفظ آیا قرآن میں تقریباً 2928 جگہ میں، ہر جگہ میں غائب کا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے، یعنی تھرڈ پرسن استعمال کیا گیا۔ یہ سارے سوالات یہ جو کریٹ کیے انہوں نے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں ایک ایک کر کے ان سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہیں لکھا یا کہیں نہیں کہا ہے قرآن کے اندر کہ میں اللہ ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اسی طرح سورہ نمل میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس طرح سورہ قصص آیت نمبر 30 میں یعنی 30 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں جو سارا جہاں کا رب ہے۔ صریح طور پر اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں قرآن میں۔ اب یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے قرآن نازل کیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ قرآن میں 20 جگہ میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صریح طور پر کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن کے نزول کے وقت جن لوگوں پر نازل ہو رہا تھا وہ عربی تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، اس لیے کہا لعلکم تعقلون، تم اچھی طرح سے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن کریم دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انسان آیت نمبر 23 میں کہتا ہے
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے. اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ صریح طور پر، جس طرح سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 82 میں فرمایا، اس طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 2 میں، سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں، سورہ سبا آیت نمبر 31 میں، سورہ فصلت آیت نمبر 26 میں، ان سب جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح طور پر کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، قرآن کا لفظ لکھے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو دیا ہے. تھرڈ سوال سے کیا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ کا لفظ آیا ہے وہاں پہ غائب کا صیغہ استعمال کیا. ہم نے ابھی جو تو آیت پڑھی تھی اس میں صراحت میں اللہ تعالیٰ کہ انا اللہ انا اللہ انا اللہ، سورہ نمل میں، سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ صحیح طور پر کہتے ہیں انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں. یہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، عربی گرامر جاننے والا یا انگلش گرامر جاننے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے. انگلش میں جس طرح آئی اور وی ہے اور عربی میں انا یا نحنو ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غائب کے ضمیر ہے یا تھرڈ پرسن ہے. غائب کا صیغہ کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ فرسٹ پرسن ہے. تو یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. بلکہ اللہ کا لفظ تھرڈ پرسن کے بجائے فرسٹ پرسن میں بھی آیا ہے، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ میں نے قرآن کو محمد پر نازل کیا ہے. اس کا اگلا سوال سنیے، یہ کیا کہتا ہے. پورے قرآن میں نہ تو حدیث کا جو ہے کو ماننے کا حکم ہے، اور نہ سنت نبوی اور نہ محمد کی اطاعت، اس کو فالو کرنے کا حکم ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، یا محمد کی سنت کو ماننا ضروری ہے، یا محمد کی حدیث کو ماننا ضروری ہے. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. اصل میں اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، صرف جو انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پر جو سوالات گردش کر رہے اسلام کے تعلق سے اسی کو اٹھا کر لے آئے. اگر یہ صحیح معنی میں قرآن کو پڑھا ہوتا تو اس طرح کے سوالات کبھی نہیں کرتے. اور یہ خود کو حافظ کہتا ہے اور خود کو عالم بھی کہتا ہے، ایکس ملا بھی کہتا ہے. یہ عالم اگر ہو تو اس طرح کی بات کبھی نہیں کرتے. مدرسہ کا پڑھا لکھا بچہ جانتا ہے کہ اطیع اللہ اطیع الرسول یہ لفظ کتنے مرتبہ آیا ہے، بار بار قرآن میں آیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں کہتا ہے قل اطیع اللہ والرسول. اس طرح آل عمران کی آیت نمبر 132 میں کہتا ہے واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں کہتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اس طرح کی آیت آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اب اس طرح کے آپ دیکھیں گے تو سورہ مجادلہ آیت نمبر 13 میں، سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں، سورہ انفال آیت نمبر 1، 20 اور 46 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 92 میں، اور سورہ نساء آیت نمبر 59 میں. اس کے علاوہ دیگر آیت میں اللہ تعالیٰ صریح طور پر کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس طرح کر کے آ رہا ہے. اب اتنی وضاحت کے ساتھ ذکر آنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا جاہل ہی کہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ اس کو لقب نہیں دے سکتا ہے. یعنی اسلام دشمنی میں اس قدر یہ گر چکا ہے کہ اٹھ پٹنگ سوال کر دیتے ہیں، اور جو ان کو بلاتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا، اور یہ آنکھ بند کر کے اور کانوں میں پردہ ڈال کے یہ سنتے رہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی سوالات ارائز کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے بھدے ہیں. سارے سوالات کے جوابات قرآن میں موجود ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. اگلا سوال اس کا سنیے. پروفٹ کے زمانے کا قرآن پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا، پوری دنیا میں نہیں. پروفٹ کے زمانے ہی کا نہیں، بلکہ پہلے خلیفہ جسے فرسٹ خلیفیٹ کہتے ہیں ان کے زمانے کا بھی نہیں ہے، دوسرے خلیفہ کے زمانے کا بھی نہیں ہے، تیسرے خلیفہ کے زمانے کا جسے عثمان بن عفان کہا گیا ہے ان کے زمانے کا بھی قرآن کہیں نہیں پایا جاتا. کہیں بھی جتنے نسخے پائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے 8ویں 9ویں صدی عیسوی کے لکھے ہوئے ہیں. کم علمی ڈھوسنا بازی کا عالم دیکھیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرآن نہیں ہے، یعنی محمد پر جو قرآن اتارا گیا وہ نہیں ہے.
اس کے بعد مزید کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کے دور کا جو قرآن تھا وہ بھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کے سلسلے میں. اگر پتہ ہوتا تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے. اصل محمد کے دور میں کوئی مصحف شکل میں کتاب تھی ہی نہیں. یعنی جس طرح آج قرآن موجود ہے کتاب کی شکل میں، اس طرح ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن تھا نہیں. تو پھر قرآن کیسے تھا؟ قرآن تھا لیکن کیسے؟ لوگ اس کو یاد کرتے تھے، کبھی ہڈیوں میں، کسی پتھروں میں، اور کھجور کی جو ٹہنیاں ہیں اس میں لکھا کرتے تھے. یعنی جگہ جگہ متفرق جگہ میں قرآن کو لکھا ہوا تھا، لیکن جگہ جگہ میں لکھا ہوا تھا. اور اللہ کے رسول پر تقریباً 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ان 23 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر جب بھی قرآن نازل ہوتا، آپ صحابہ کرام کو کہتے جو کاتبین وحی تھے کہ فلاں آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو لکھو. وہ لکھتے، پھر پڑھ کر سناتے. اگر کہیں پہ غلطی ہوتی تو کہتے کہ یہ نہیں، یہ ہے صحیح ہے. پھر اس کو لکھواتے اور لکھوانے کے بعد رکھ دیتے اور اس کو یاد کر لیتے. خود اللہ کے رسول بھی یاد کرتے اور صحابہ کرام بھی اس کو یاد کرتے. لیکن اصل مسئلہ جمع کرنے کا آیا کہاں؟ حضرت ابوبکر کے دور میں جب ان کی خلافت آئی تو جنگ امامہ میں تقریباً 70 جو حفاظ کرام ہیں وہ شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اگر اس طرح کرتے ہوئے ہمارے جو حفاظ کرام ہیں یہ شہید ہوتے رہیں تو ایک دور ایسا آئے گا کہ قرآن کو یاد کرنے والا بچے گا ہی نہیں. جب قرآن کو یاد کرنے والا بچے گا نہیں تو پھر قرآن کہاں بچے گا؟ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ دیکھیے یہ جو قرآن ہے متفرق جگہ میں بٹے ہوئے ہیں، یہ جگہ جگہ پہ ہے، ہم اس کو ایک جگہ میں ایک کتابی شکل میں جمع کر دیتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انکار کیا، پھر شرح صدرے کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق کی رائے مان لی اور پھر جمع کرنے کے سلسلے میں راضی ہو گئے اور قرآن کو جمع کر دیا. پھر مر ایام کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو لوگ شام اور عراق میں اور جگہ جگہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ قرات کو لے کر وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو تحقیق کر رہے تھے، غلط ثابت کر رہے تھے اور خود کو صحیح ثابت کر رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ اگر ہم لوگوں کو اس طرح سے چھوڑ دیں تو آگے چل کے قرآن کو لے کر یہ لوگ جھگڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک قرات پر جمع کیا. یعنی لغات قریش میں 7 حروف میں قرآن کو نازل کیا گیا، لیکن ایک پر انہوں نے جمع کر دیا تاکہ اختلاف نہ رہے اور ہمیشہ کے لیے جھگڑا کو ختم کر دیا. تو بیسیکلی اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے قرآن کے جمع کا فرق دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا ہی نہیں بلکہ ابوبکر نے جمع کیا تھا. حضرت عثمان غنی نے صرف اور صرف ایک جو قرات ہے اسی پر لوگوں کو متفق کیا. حضرت عثمان غنی جمع نے کیا. اور پھر اللہ کے رسول کے دور سے صحابہ کرام کے دور، پھر تابعین کے دور، پھر تابع تابعین، اتباع تابعین، اس طرح کرتے کرتے ہر دور میں حفاظ کرام کی لاکھوں تعداد تھی جو قرآن کو یاد کرتے تھے. اور آج تک تقریباً 2 کروڑ لوگ پوری دنیا میں حافظ ہیں. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے 132 ہجری میں اور 90 اور 8ویں صدی یعنی رسول السلام کے تقریباً 200-300 سال بعد یہ قرآن جو ابھی لیٹسٹ کی بات کر رہا ہے یہ قرآن ہے لکھا گیا، تو پھر جتنے سارے مسلمان تھے، جتنے حفاظ کرام تھے، وہ سارے کے صرف پاگل تھے. ان کو کچھ بھی نہیں سوچا کہ جو قرآن نبی کے دور سے یاد کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اس دور میں 8ویں 9ویں صدی ہجری میں 9ویں صدی میں کسی نے لکھ دیا اور اس قرآن کو ماننا اس کو بھلا دیا. تھوڑی سی اگر یہ عقل کا استعمال کرتے نا تو ان کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. گویا کہ متواتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک قرآن کو سینہ در سینہ لوگ یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن کو ایک انسان نے لکھ دیا بعد میں اور پھر پوری دنیا میں رائج ہو گیا، سارے مسلمان اسی کو ماننے لگے. دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ خیر مان لیتے ہیں ان کی بات کو، 8ویں 9ویں صدی میں قرآن کو لکھا گیا، تو جس نے لکھا وہ تو کمال کا انسان ہوگا، اس نے تو پہلا قرآن کو پڑھا ہوگا نا.
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے کے کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم اس قرآن پر شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھا دو. یہ تو صورت دور کی بات ہے، یہ تو پورے قرآن لے کے آ گئے، اور پورے قرآن لانے کے بعد بھی وہ اپنے نام کا آشکارا نہیں کیا، نام کو واضح نہیں کیا. وہ تو فخر کے مارے وہ تو اپنا نام کو بالکل واضح کرتے اور کہتے کہ دیکھو قرآن نے چیلنج کیا تھا، ہم نے اس کے بالمقابل قرآن کو لا دیا ہے اور نیا قرآن کھڑا کر دیا. وہ تو کمال کا انسان رہا ہوگا. وہ کون تھا جس نے قرآن کو بنایا، کون تھا جس نے قرآن کو لکھا، وہ بھی ہمیں بتا دے. لہذا یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ فالتو ہے. انہوں نے صرف اور صرف آگے اگر دیکھیں قرآن کو پڑھیں گے نا تو اس طرح کی آیات بھرے پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے کا ذکر ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں کیا وہ انسان دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور اگر دعویٰ کرے گا تو اس دور کے جو انسان تھے یا لوگ تھے، مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، سارے لوگ خصوصاً مسلمان کیا اتنے پاگل تھے کہ ایک انسان نے ایسی چیزوں کا دعویٰ کیا اور اس کو سب مان لیے؟ لہذا یہ کسی بھی نحیے سے، نہ عقلی طور پر، نہ دلیل کی روشنی میں اور نہ منطقی کے طور پر، کسی بھی اعتبار سے یہ عقل اور دماغ قبول نہیں کرتا یا دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا قرآن ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا محمد پر اتارا ہوا قرآن کو ایکسچینج کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو بدل دیا گیا ہے اور اس قرآن کو لوگوں نے مان لیا ہے. لیکن کہ سارے سوالات بھونڈے ہیں، ایک بھی سوال اسے پڑھے لکھ کر انہوں نے نہیں کیا ہے. سارے سوالات انہوں نے صرف اور صرف پیسے کے لیے کیا ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں. مستشرقین وغیرہ انہی کے سوالات کو یہ ریپیٹ کر رہا ہے، باقی کچھ نہیں.